لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت ہمارے خصوصی مہمان نوابزادہ شاہزین بگٹی صاحب، سربراہ ہیں جمہوری وطن پارٹی کے، رکن قومی اسمبلی بھی ہیں۔ خوش آمدید اور بہت شکریہ، قیمتی وقت آپ نے ہمارے لیے نکالا۔ بگٹی صاحب، گزشتہ دنوں خبر ہماری نظر سے گزری کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ سے رابطہ کیا اور صوبائی خود مختاری اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے بالخصوص جو خبروں میں بات ہم نے سنی، آپ کے اور ان کے درمیان تبادلہ خیال ہوا۔ ہم چاہیں گے کہ ہم اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے چینل کے توسط سے ناظرین کو آگاہ کیجئے کہ آپ کے اور بلاول بھٹو صاحب کے درمیان کن امور پر کیا تبادلہ خیال ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی، اس میں ظاہر ہے 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ اس پہ بات ہوئی، اور ظاہر ہے کہ جمہوری وطن پارٹی نے 1997 میں سینٹ میں بل پیش کیا تھا، تب کسی نے ہماری حمایت نہیں کی، مگر بعد میں ظاہر ہے کنسنسس ڈیولپ ہوئے، پورے ساری جماعتوں نے اس پہ ایکسیپٹنس شو کی اور ظاہر ہے یہ چیز عمل میں لائی گئی، اور ہم کبھی بھی اس کی خاتمے کے لیے کسی کا بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ ان 18ویں ترمیم کے اوپر آپ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ہی موقف ہے صوبائی خود مختاری کے حوالے سے؟ ہم ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو اس ٹائم اتحادی جماعتیں ہیں ٹریجری بینچز پہ، وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ 18th امینڈمنٹ پہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں سلام کرتا ہوں افتخار صاحب کو۔ شاہزین، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کو شاہزین جی، اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیے، بلوچستان کی پسماندگی میں جہاں کہ وہاں کے لوکل ٹرائبلز کو ایک حد تک سمجھا جاتا ہے کہ ان کی نیگلیجنس ہے یا وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، مطلب کوئی روڈ میپ نہیں تھا، تو دیکھیے نواب اکبر خان بگٹی کی حکومت جب بنی تو کتنا عرصہ رہی کوئٹہ میں، آج بھی ان کی ڈیولپمنٹ کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے، اور اس کے بعد سے آج تک کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہوگی۔ دوسری چیز، ٹرائبل کسٹم اینڈ سسٹم میں کبھی ہم نے یہ نہیں روکا کہ جی آپ ترقی نہ کریں۔ اگر ترقی کے اتنے خلاف سرداروں میں نواب اکبر خان بگٹی، سردار عطا اللہ مینگل، نواب خیر بشمری کا نام آتا ہے سر فہرست، تو آپ دیکھیے 1940s میں، لیٹ 40s میں آپ کے برما شیل والے ایکسپلوریشن کے لیے، آئل اینڈ گیس کے لیے، ہم نے تو ویلکم کیا تب بھی، اور سب سے پہلی فیلڈ بھی بلوچستان کے علاقہ ڈیرہ بگٹی میں سوئی کے مقام پہ لگی۔ اگر ہم ترقی کے اتنے خلاف ہوتے تو یقیناً یہ گیس فیلڈ وہاں نہیں ہوتی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس گیس فیلڈ سے صوبہ سرحد کے پی، موجودہ کے پی، گیس پہلے جاتی ہے، کوئٹہ بعد میں پہنچتی ہے۔ سوئی کے مقام پہ اس کے تھوڑا سا آپ گیس فیلڈ سے باہر علاقے میں جائیں تو لوگ لکڑیاں جلا رہے ہیں، صحیح ہے، اور اس کے ساتھ جو 5 میل کا ریڈیس ہے جو بائی لا ہے، وہاں گیس دینا چاہیے، وہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ چراغ تلے اندھیرا بھی محاورہ یہی ہوتا ہے۔ سنیں نا جی، اس میں بھی ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ افتخار صاحب جب اس پہ جب بات کرتے تھے کہ جی ایک تو سب سے پہلے جو بلوچستان کا حصہ تھا، جو اس کا شیئر ہے، وہ کم دیا گیا۔ زمینی اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو تقریباً آدھا پاکستان ہے، 45% سے زیادہ، آلموسٹ آدھا پاکستان ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں گیس تھرو آؤٹ بلوچستان چاہیے، روڈ نیٹ ورک چاہیے، ہاسپٹلس چاہیے، انٹرنیٹ چاہیے، ابھی انٹرنیٹ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، انٹرنیٹ تو ابھی نئی بات آئی ہے، میں ذرا تھوڑا ماضی میں جاتا ہوں، ہسپتال چاہیے جہاں آپریشن فیسلٹی ہو۔ دیکھیے ہمارے ہاں ڈسٹرکٹس اتنے بڑے ہیں لینڈ وائز کہ اگر خدا نخواستہ ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے موٹر بائک کا یا ایک گاڑی کا، تو اس کی مطلب اس کی وونڈز اتنے کریٹیکل نہیں ہوتے ہیں، مگر لاس آف بلڈ کی وجہ سے وہ انسان ڈسٹنس اتنا زیادہ ہے، وہ سروائیو بھی نہیں کر پاتا۔ ہمارے پاس تو یہ فیسلٹی بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس آپ آ کے کالجز، یونیورسٹیز کی حالت دیکھیں، ہمارے پاس نہ کوئی انڈسٹری سٹی ہے سوائے آپ کے ہب چوکی کے ساتھ، پورے بلوچستان آپ کے سامنے وہ ایک کونا ہے، وہ تو ایک چھوٹا سا محدود سا علاقہ ہے جدھر آپ آٹے میں نمک کے برابر میں کہوں گا تو درست ہوگا۔ ہمارے پاس تو روزگار کے مواقع ہی نہیں ہیں۔ ابھی دیکھیے یہی بات کو لے کے لوگ کہتے ہیں کہ جی گوادر میں پہلا حق، انٹرنیشنل لیبر لا یہ کہتا ہے کہ پہلے وہاں کے مقامی لوگ، پھر اس اسٹیٹ کے مطلب صوبے کے، پھر نیشنل لیول پہ ہو۔ اگر آپ ڈائریکٹ کہیں دوسرے صوبے سے لاتے ہیں، ہمیں اختلاف نہیں ہے، اگر جو ٹیکنیکل لوگ ہیں بے شک آئیں، مگر اس کی کوئی ایک چیز واضح ہو کہ یہ 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے وہاں لوکلز کو ٹرین کریں۔ جب وہاں کے لوگ اس حد تک ٹرین ہو جائیں تو ظاہر ہے دے شوڈ بی ریپلیسڈ بائی لوکلز۔ اور اس کے علاوہ گیس رائلٹی کی بقایا جات آج بھی پینڈنگ ہے، جو بلوچستان حکومت کا حق بنتا ہے، وہ
کئی ہزار ارب ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں وفاق ایکسٹرا پیسے دے, ہم یہ کہتے ہیں وہی پیسے اسی سے روڈ نیٹ ورک, یونیورسٹی, کالجز, سکولز, ہاسپٹل, جہاں آپریشن فیسلٹی ہو. ابھی ہمارا ڈیرا بگٹی ہے جہاں سے پورے پاکستان کو گیس فراہم کی جاتی ہے, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج آپ کے پروگرام کے توسل سے, افتخار صاحب بھی اس کو ایکسیپٹ کریں گے, وہاں کے لوگ ایک چھوٹے اپینڈکس کے آپریشن کے لیے یا خواتین ڈیلیوری کے لیے صادق آباد, رحیم, یار خان جاتے ہیں. پھر میری کانسٹیٹوینسی کا حصہ ہے رکھنی, بالکل آپ کے پنجاب کے ساتھ بارڈر کرتا ہے جی, فورٹ منڈرو کے ساتھ, اور کولو, یہاں کے لوگ ڈی جی خان اور ملتان جاتے ہیں. پھر میری کانسٹیٹوینسی کا دوسرا حصہ ہے سبی, لہڑی اور بھاگ ناڑی, یہاں کے لوگ جیکما آباد اور لاڑکانہ جاتے ہیں. بکٹی صاحب آپ کو کیسا لگتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے؟ بہت افسوس ہوتا ہے. افسوس ہوتا ہے آپ کو؟ ہمارے علاقے میں آپ یقین کریں کہ ایک غریب آدمی, اس کا خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے. دیکھیے ہم تو بول بول کے تھک گئے. ابھی فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے ریکویسٹ کی, پروونشل گورنمنٹ کو بھی. حد یہ ہے کہ گورنمنٹ نے, بلوچستان حکومت نے یہ کہا کہ جی ہم سیلریز ڈبل ٹرپل کر دیں گے ڈاکٹرز کی, بٹ نو بڈی از ولنگ ٹو کم دیر. صحیح ہے. ہم تو کوشش کر رہے ہیں, اب کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہے, اور اوپر سے اب پینڈیمک ہے. یہ جو ذکر کیا ہے کہ بگٹی خاندان کے ساتھ معاہدہ, یہ پیسے ہم اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ پیسے فیڈریشن گورنمنٹ آف بلوچستان کو دے, جو بقاعدہ 50 سے لے کے آج تک یہ وہاں ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ ہوں. چاہے وہاں بلوچ رہتے ہیں, پٹھان ہیں, براوی ہیں, پنجابی ہیں, اردو سپیکنگ ہیں, سندھی سپیکنگ ہیں, سب کے لیے برابری ایکولی ان پہ خرچ ہو. ان کے بچوں کو اچھی تعلیم ملے, اچھے ہیلتھ فیسلٹیز ملیں, روڈز ملیں, گیس نیٹ ورک ہو. ابھی آپ دیکھیں کینیڈا, امریکہ, آر پار جو ہے 7-7 گھنٹے ہیں جہاز پہ. سروے کتنا بڑا ہے آپ کا, تو وہاں بھی تو ڈیولپمنٹ ہے. الاسکا دیکھ لیں آپ کے سامنے, کوئی ہم پہلی تو وہ نیشن نہیں ہے, ہم کہتے نہیں جڑ جائیں تو مطلب ہمیں ترقی ملے گی, ورنہ ترقی نہیں ملے گی. تو باقی ایریا کو تو خالی تو نہیں ہوتا ہے, یہ تو بائی نیچر ڈیزائنڈ ہے اس طرح نا. یہاں کے لوگ مزاجن دور 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 کر کے بیٹھے ہیں. ظاہر ہے وہ تو وہاں پر آپ کو یعنی جہاں پانی ملے گا وہاں چلے جائیں گے, جہاں پر یعنی کوئی سبزہ ہوگا, خوراک کا بندوبست ہوگا, وہاں چلے جائیں گے. ایک نومیڈک جو ایک لائف اسٹائل ہے وہ ٹھیک ہے. کہ جہاں تک آپ کو یاد ہوگا, یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ رائلٹی, نواب اکبر خان بگٹی نے رائلٹی, اور اس پہ اس طرح. تو نواب اکبر خان بگٹی شہید نے یہ کہا تھا کہ اگر رائلٹی کی مد میں مجھے 1 پائی بھی دیا ہے تو اٹ وڈ بی ڈاکیومنٹڈ. کوئی ڈاکیومنٹ کوئی دکھا دے, اور جو آپ کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں. تو کہ جو رائلٹی کی بات ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پینڈنگ ہے, اور بگٹی خاندان نے کبھی نہ رائلٹی ڈیمانڈ کی ہے. اب جیسے پنجاب میں, سندھ میں, اگر آپ کسی کی ذاتی زمین کرائے پہ لیتے ہیں تو کرائے کی مد میں جو آپ کو ملتا ہے وہ آپ کا رائٹ ہے. تو کرائے کے اس طرح ہماری بگٹی, ہمارے قبیلے کی بھی زمینیں ہیں جس میں آئل اینڈ گیس کی مختلف کمپنیز یوز کر رہی ہیں آئل, مطلب گیس کے پرپس کے لیے, اور ہماری ذاتی زمینیں. اچھا, ایک میرا بڑا درینہ سا سوال ہوتا ہے, اور گزشتہ پروگرام میں بھی ہلکی پھلکی ہماری اس پہ بات ہوئی تھی. اے ڈی پی جو آپ کا ہے, یعنی صوبائی بجٹ یوٹیلائز نہیں ہوتا, اور بڑی مقدار اس کی جو ہے وہ سرنڈر ہو جاتی ہے. 30 جون جب فائنینشیل ایئر کا اینڈ ہوتا ہے تو پتہ ہی چلتا ہے. ویسے تو الحمدللہ اس وقت تمام ہی صوبوں کی صورتحال جو ہے وہ زیادہ مختلف نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ جو ایکسس سرنڈر ہوتا ہے وہ بلوچستان سے ہوتا ہے, اور یہ ایک طویل روایت چلی آ رہی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں, بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ سرنڈر کرتے ہیں تو سٹنگ چیف منسٹر یا تو مطلب he does not have a road map. If I was to be the chief minister تو میں پیسے سرنڈر کرنے کے بجائے جو ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہاسپٹلز ہیں ان میں آپریشن فیسلٹیز, ان میں لیب فیسلٹیز, ان میں بلڈ بینکس, اور یہ تھیلیسیمیا پیشنٹس کے لیے جو آپ کو مشین اکوپٹ کرنی پڑتی ہیں لیبس کو, میں کم سے کم وہ کر لیتا. اگر میں کہتا نا کہ جی میں بہت زیادہ ہوشیار عقل مند نہیں ہوں اور میرے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے, تو ایٹ لیسٹ فار پیپل آف بلوچستان, یہ کوئی مہربانی نہیں ہے, میں ایٹ لیسٹ یہ ان کا حق ہے ان تک پہنچتا. ایٹ لیسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوشش کرتا کہ میں یہ کر جاتا کہ کم سے کم لیپس ہونے سے بجائے ہم یہ چیز کرتے جو ان کا حق نہیں ملا ہے, کم سے کم اس میں کچھ بہتری آ چکی ہوتی. تو یہ کیا وجہ ہے, مطلب جو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں, یہی نہیں اس سے پہلے کی بھی ہمیشہ کی صورتحال ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی چیف منسٹر لیب کرتا ہے تو یقیناً اس کی کریڈیبلٹی پہ کوشچن مارک ہو جاتا ہے. وہاں کے لوگ اس کو اچھا تو نہیں سمجھیں گے. ظاہر ہے اگر آپ دیکھیے کسی ڈسٹرکٹ میں آپ ایک یونیورسٹی قائم کر دیتے یا کالج قائم کر دیتے یا کہیں گیس نیٹ ورک پہنچا دیتے, روڈ نیٹ ورک پہنچا دیتے, وہ ان تک نہیں پہنچتی اور وہ پیسے لیپس ہو جاتے ہیں, تو افسوس ہی کریں گے نا وہاں کے لوگ. جو سپورٹر ہے وہ سپورٹ کیوں کر رہا ہے؟ اپنی معاشی مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے. اس کو
تنخواہ مل رہی ہے, اس کو نوکری مل رہی ہے, اس کو کوئی فائنینشیل بینیفٹ مل رہا ہے؟ دیکھیں آپ جانتے ہیں بلوچستان بہت سموتھ تھا, بہت پیسفل تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ بیفور 2000 اسپیشلی 2006 سے پہلے پنجاب سے, سندھ سے لوگ چھٹیوں کی گرمی کی چھٹیاں گزارنے کوئٹہ جاتے تھے. ٹھیک ہے, زیارت جاتے تھے کوئٹہ مطلب آپ کے شاپنگ کے لیے, بچوں کے دہیج کے سامان لینے, اور بڑا مطلب لوگ جاتے تھے. صحیح ہے. بٹ جب نواب اکبر خان بگٹی جیسے قداور شخصیت جس نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی, بلوچستان کو پاکستان میں وزیر اعلیٰ رہے, گورنر رہے, پاکستان میں شامل کیا, پھر وزیر اعظم نے ان کے کیبنٹ میں ہی وزٹ منسٹر, اینڈ انہوں نے پیشکش کی, کوشش کی, گوادر کو ملوایا. ایز اے گورنر انہوں نے فیڈریشن کا بڑا ساتھ دیا, چیف منسٹر. اس کے بعد ایون ان ہز لاسٹ ڈیز کبھی انہوں نے علیحدگی کی بات نہیں کی. تو میرے اپنی سوچ ہے کہ وہاں کے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ایسے قداور شخص کے ساتھ جس نے پوری زندگی خدمت کی اور اس عمر میں اس کے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا, یعنی جو علیحدگی پسند عناصر ہیں وہ نواب سارے صاحب, نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں نواب صاحب سائلنٹ کو وہ کرتے ہیں, ایگزامپل بناتے ہیں اپنے فیور میں نہیں. یہ جو میں نے کہا جو سائلنٹ سپورٹرز ہیں یہ بیچارے مطلب یہ لڑ نہیں رہے کوئی مسلح جدوجہد. ٹھیک ہے, میرا سوال یہی تھا کہ جو سائلنٹ سپورٹ اگر ان کو مل رہی ہے تو یہ وہی غریب اور پریشان حال عوام ہیں کہ جن کے پاس معیشت جن کی کمزور ہے, میں گزارش اگر ان کے فائنینشیل مسائل حل ہو جائیں. میں گزارش کروں آپ کا ماشک, آواران, نوشکی, ادھر آپ جا کے ہسپتال تو دیکھیے, آپ سرلٹ کے علاقے میں چلے جائیں, آپ تفتان میں چلے جائیں, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ان سے سب سے زیادہ کم ترقی یافتہ علاقہ ہمارے پاکستان کے جھنڈے تلے یہ ہوں گے اس ٹائم. میں ڈیرہ بگٹی کو بھی نہیں کہتا, وہ علاقے, اور افتخار احمد صاحب بھی اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہی وڈ سیکنڈ می, کیونکہ کرنٹلی وہ بہت ان کی حالت ایسی ہے کہ مطلب انسان جو بھی کہے وہ کم ہوگی. تو ادھر گورنمنٹ آف پاکستان کو اور بلوچستان گورنمنٹ کو ابھی انشاءاللہ کیونکہ ہمارا سیشن آف ہوا ہے تو میں اگلے چند روز میں آئی تھنک آئی ول میٹ دی گورنر بلوچستان اینڈ چیف منسٹر, اور میں پرسنلی ان کو بتاؤں گا کہ یہ ایریاز ڈیولپ ہونے چاہیے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا ان ڈیولپڈ ایریاز کو ہم سب سے پہلے ڈیولپ کریں گے, ان کو ڈیولپ کرنا لازم ہے. اور جنوبی پنجاب کے کچھ علاقے, بیشتر بلوچستان اور سندھ کے کچھ علاقے